حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اے شیخ ہمیں بتائیں کہ درویشی اور فقیری کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، درویشی اور فقیری یہ ہے کہ اگر 18,000 عالموں میں مزید 18,000 عالموں میں موجود سیم و زر ان فقراء اور درویشوں کو دے دیا جائے تو وہ اسے فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ درویشی اور فقیری کے 70,000 مقامات ہیں۔ جب درویشی اور فقیری کے 70,000 مقامات ہیں، جب تک فقیر درویش ان 70,000 مقامات کی سیر نہیں کر لیتا اور ان مقامات کا مشاہدہ خود کر کے دوسروں کو دکھانے کے قابل نہیں ہو جاتا، درویش فقیر ہرگز نہیں کہلا سکتا۔ جب تک فقیر درویش تمام مقامات سے واقف نہیں ہو جاتا اور ان تمام مقامات سے گزر نہیں جاتا، اس وقت تک وہ درویش فقیر نہیں، وہ درویشی اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کرتا ہے۔ جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں اس خزانہ پر سانپ بھی ہوتا ہے، جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ جب فقیر درویش 18,000 عالموں سے گزر کر بالائے عرش پہنچ جاتا ہے تو ہر شے کو دیکھ اور جان لیتا ہے۔ مذہب سلوک یعنی راہ باطن میں درویش فقیر اسے ہی کہتے ہیں۔ جب فقیر درویش عرش و کرسی سے گزر کر ان 70,000 مقامات سے بھی آگے پہنچ جاتا ہے تو اس کا معاملہ عقل و فہم سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ اور مولا کے درمیان ایسا راز ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ دانا ترین ذات ہے۔ شعر ہے کہ چنان غرق گردو بدریائی عشق کہ ہر دم سر از عشق بالا کشد۔ ان ترجمہ ہے کہ ہم دریائے عشق میں اس شان سے غرق ہوئے کہ ہمارا سر ہمیشہ عرش سے بلند ہی ہوتا رہا۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ جب شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے دونوں جہان اور 18,000 عالموں کو سجا کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دست بستہ پیش کیا۔ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش و کرسی سے بھی بالاتر مقامات یعنی سدرۃ المنتہا یعنی عالم جبروت کی انتہا جس کے آگے انسان کامل کے سوا کسی بھی مخلوق کے داخلے کی گنجائش نہیں ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش و کرسی سے بھی بالاتر یعنی مقامات یعنی سدرۃ المنتہا محمود النصیرہ اور قاب قوسین او ادنی پر پہنچے۔ محمود النصیرہ کیا ہے؟ مقام محمود یا عالم وحدت، اور قاب قوسین او ادنی یہ قرب و وصال یعنی حق تعالیٰ یا یکتائی کا آخری مقام عالم ہوویت۔ جب اس پر پہنچے تو اللہ نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو 18,000 عالموں کا مشاہدہ کرایا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیا اور تمام موجودات کو آپ کے سپرد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام عالمین میں سے کون سی چیز پسند آئی اور آپ کون سی چیز تحفتاً لینا چاہتے ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مجھے اس میں اللہ ذات اور تیری محبت سب سے زیادہ پسند آئی اور میں تجھ سے تجھی کو چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری محبت کس چیز میں ہے، میں کیا چاہتا ہوں اور میری پسندیدہ چیز کون سی ہے جسے میرا اس قدر قرب حاصل ہے کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ وہ فقر فنا فی اللہ بقا باللہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واشرنی فی زمرۃ المساکین، یعنی یا اللہ مجھے مساکین والی زندگی اور مساکین جیسی موت عطا کر اور میرا حساب بھی مساکین کے ساتھ کرنا۔ یعنی مساکین سے مراد اصطلاح فقر میں مساکین سے مراد ساکن
مع اللہ ہے، یعنی ہر لمحہ اللہ کے ساتھ رہنے والے فقراء۔ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اللہ کے ساتھ یکتا دیکھا تو فرمایا سید القوم خادم الفقراء، قوم کا سردار فقراء کا خادم ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اذا تم الفقر فہو اللہ، جہاں فقر مکمل ہوتا ہے وہی اللہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، یعنی اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم سب فقراء ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان اللہ یحب الفقراء الاغنیاء، بے شک اللہ غنی فقراء سے محبت کرتا ہے۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اضطراری نہیں بلکہ اختیاری تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز ناپسند ہے، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ، ہر وہ چیز جو تجھے ناپسند ہے وہی مجھے ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا مجھے کون سی چیز ناپسند ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ، تیری ناپسندیدہ چیز دنیا ہے، کیونکہ تیرے نزدیک دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ بس جو دنیا کو پسند کرتا ہے وہ تیری بارگاہ اقدس میں ناپسندیدہ شخص ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا ملعون وما فیہا ملعون الا ذکر اللہ تعالی، ذکر اللہ کے سوا دنیا اور اس میں موجود ہر چیز ملعون ہے۔ سن فقیر باہو کہتا ہے کہ فقر کے 3 حرف ہیں، فقہ کے بھی 3 حرف ہیں، علم کے بھی 3 حرف ہیں، عمل کے بھی 3 حرف ہیں، حلم کے بھی 3 حرف ہیں، اور حلیم اللہ کا نام ہے۔ ان تمام کو ملا کر یکجا کر لو اور اس میں طریقت، حقیقت، معرفت، عشق اور محبت کو ملا کر ان سب کو شریعت کے پانی میں بھگو دو اور پھر اس پیالہ کو پی لو۔ اس کے بعد فقر کے میدان میں قدم رکھو اور تمام جہانوں کو بھول جاؤ۔ اللہ بس، ما سوا اللہ حوث۔ یہ قدم اٹھائے بغیر راہ فقر پر نہیں چلا جا سکتا، کیونکہ ہزاروں ہزار راہی یہ قدم اٹھائے بغیر توحید کی راہ پر چلے تو ہلاکت خیز مقامات اور گرداب میں پھنس کر راہ بھول گئے اور جذب خوردہ ہو کر رجت اور حسرت کی نظر ہو گئے۔ بالآخر روحانی طور پر مردہ ہو گئے۔ اس راہ پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوشیاری سے کاربند رہا جائے اور سوتے جاگتے مستی و ہوشیاری ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم رکھا جائے۔